وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم اپنے چوتھے سپارے کے آخر سے سورۃ النساء سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سنایا بھی جائے اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دے رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں چلتے ہوئے آج جس سورت پہ پہنچے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے شروع میں یہ جو صورتوں کا ایک گروپ ہے مدنی صورتوں کا، یہ 4 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ یہ جو 4 صورتوں کا گروپ ہے، اس میں سے 2 صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اہل کتاب کا جواب، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ سورۃ النساء اور اس کے آگے جو سورۃ المائدہ ہے، ان 2 صورتوں کا گروپ بھی مدنی صورتیں ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ کیا جاتا ہے مسلمان معاشرے پہ، کہ مسلمانوں کو آپس میں کن احکامات پہ عمل کرنا ہے اور ان کے لیے خاص طور پہ معاشرے کے مسائل کیا ہیں۔ یاد رکھ لیں اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں تو صرف 2 ہی گروہ تھے، یا مسلمان تھے یا کافر تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اسلام کا غلبہ ہوا، تو کچھ ایسے کافر جو مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے تو بظاہر انہوں نے اسلام کا اقرار کر لیا، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن منافق کوئی خاص ایسا گروپ نہیں تھا کہ جس کو الگ سے اپنے آپ کو مینشن کرتا ہو، جیسے یہود کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ یعنی مکہ والے ہیں، مسلمان کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ منافق اس طرح کے نہیں گروپ تھا، بلکہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں میں چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کر دی تھی، اور غزوہ احد میں جو پچھلی صورت میں گزرا ہے، اس میں وہ 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جنگ احد سے واپس آ گئے تھے مدینہ میں، جن کا پتہ چل گیا تھا کہ کون کون منافق ہیں۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے یا ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو قرآن مجید ان کا ظاہری وہی گروپ بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جب قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو وہاں پہ مسلمان تو مراد ہیں ہی ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں کہیں ایسا نہیں آئے گا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو، یہ کہیں نہیں آئے گا، بلکہ ان منافقوں کو بھی مخاطب کیا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے ایمان والو۔ اس لیے اس صورتوں میں چونکہ منافقوں کو بار بار مخاطب کیا جائے گا اور ایمان والوں کی وہ کمیاں بتائی جا رہی ہوں گی، تو اس میں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے مراد وہ تیسرا گروہ ہے
جنہیں اسلام کی پوری طرح دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ظاہری طور پہ تمہارا اسلام میں داخل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمان معاشرے کے بھی اصول دیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کو آپس میں کیسے جو ہے وہ معاشرہ رکھنا ہے، خامد بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور اس طرح کے وراثت کے مسائل کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس سورت کے اندر سورت النساء میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ سورت کا نام النساء، نساء نون سین سے جو شروع ہو رہا ہے، اس کا معنی ہے عورتیں۔ تو اس میں چونکہ عورتوں کے بہت سارے مسائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کا نام بھی سورت النساء ہے۔ لیکن جیسے باقی صورتوں کی طرح اس صورت میں عورتوں کے احکامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اور بھی بہت سارے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں صورت کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، یہ صورت اور اگلی صورت ان کا مزاج آپس میں ملتا جلتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ صورت یا ایہا الناس سے ہے، اور اس سے اگلی صورت آئے گی یا ایہا الذین آمنوا کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈر جاؤ اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ابتدا جو کی وہ ایک ہی جان سے، ایک نفس واحد سے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹ مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونکی گئی اور وہ انسان بن گئے، حضرت آدم علیہ السلام۔ باقی تمام انسان ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہی سے یعنی نفس ایک سے ہی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کے پیدا ہونے کی کیفیت کہیں واضح نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ عموماً مشہور یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو روایت تو موجود ہے، لیکن وہ عام عورتوں کی مثال ہے، کہ عورتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد کی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے کہ پسلی کی ہڈی کو آپ سیدھا کرنا چاہو تو وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے بلکہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ مثال دے کے سمجھایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے کیا گیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اس پیدا کرنے کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم۔ کچھ اسرائیلی روایات میں ایسا جو ہے وہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور پھر جیسے ہی اٹھے تو ان کے پاس ایک خوبصورت جو ہے وہ عورت تشریف فرما تھی، جسے جو ہے وہ بتایا گیا کہ اے آدم علیہ السلام یہ آپ کی جو ہے وہ بیوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی وہ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں سے، نفس واحدہ سے اور زوجہ ان کی سے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، بہت ساروں کو پیدا کیا، یعنی پوری انسانیت پھر آگے چلائی گئی۔ جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے اس رب سے ڈر جاؤ اے لوگو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے بھی ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تم لوگوں سے مانگتے ہو، جس اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنے لیے سفارش کراتے ہو، اس اللہ سے بھی ڈر جاؤ، اور ایسے ہی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ یہ آیت ایک جرنل حکم ہے جس میں یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ آیت ایسی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ موقع جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کرنی چاہی تو ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس میں 3 آیتیں ہوتی تھیں، ایک آیت پیچھے گزری ہے سورت
سورۃ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایک یہ آیت اور ایک سورۃ احزاب کی آیت، یہ ہر جمعے کے خطبے میں، نکاح پڑھاتے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ 3 آیتیں تھیں۔ اسی طرح جہاں پر بھی کوئی اہم بات ہونی ہے وہاں پر یہ 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جن 3 آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح اس تقوی کے نتیجے میں جو بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ ان 3 آیتوں کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر بھی اس آیت میں کہا گیا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں سے فوری احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اگر آپ کی کفالت میں کوئی یتیم بچے ہیں اور ان کی وراثت، ان کا مال آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ مال پوری امانت داری سے ان یتیموں کو جو ہے وہ ادا کر دیا کرو اس کے ٹائم آنے پہ، وقت آنے پہ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا نہ ہو کہ اچھے مال کے بدلے میں ان کو برا مال بدل کے جو ہے وہ دینا شروع کر دو، نہیں، جو ان کا مال ہے وہ ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے ہڑپ کر جاؤ اور کھا جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طرح وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اسی طرح اگر یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو، اس دور میں جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یتیموں کا، یتیم بچیوں کا اور یتیم بچوں کا ایک بہت زیادہ، یعنی عموماً پائے جاتے تھے، زیادہ تر ہوتے تھے یتیم بچیاں، بچے بہت سارے ہو جاتے تھے۔ جب معاشرے میں جنگ ہو رہی ہو تو بہت سارے ایسے موقع پہ جو ہے وہ مرد جنگ میں مارے جاتے ہیں اور پیچھے ان کے بچے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس دور میں عورت کا اکیلے رہنا، بچوں کو پالتے رہنا، اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جیسے ہی عورت کا خامد فوت ہوا، اس کو ڈیورس ہوئی، تو آگے ایک سے اگر ڈیورس ہوتی تھی یا ایک خامد شہید ہو جاتا تھا تو 10 لوگ بیٹھے ہوتے تھے آگے رشتہ لینے کے لیے۔ تو جب آگے رشتہ ہو جاتا تھا تو وہ بچے اور بچیاں جو ہے وہ کسی اور کی کفالت میں چلے جاتے تھے، کوئی اور ان کو سنبھالتا ہے، چاہے وہ اس عورت کا دوسرا خامد ہی کیوں نہ سنبھال رہا۔ تو وہ بچیاں اگر کسی کی کفالت میں ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ یار یہ بچیاں میرے پاس چونکہ موجود ہیں، جوان ہو گئی ہیں، تو اب اس بچیوں کی میں نے آگے بھی تو شادی کرنی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اپنے ہی اندر ان کو کر لوں، چاہے وہ اپنے آپ سے کر لے یا اپنے بچے سے کر لے یا اپنے بیٹے سے ان کی شادیاں کر دے۔ تو جب انسان کے پاس جس نے بچیوں کو پرورش کر کے بڑا کیا ہو، تو بڑا کرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں پھر اس کی شادی کر رہا ہو تو بعض دفعہ اس کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ساری زندگی اس کو میں نے پالا ہے، اب اس کو حق مہر کیا دوں، خیر ہے نہ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں آ کے بے انصافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، ایسی یتیم بچیوں کے بارے میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، تو کہیں باہر کر لو۔ کہاں کرو؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو ان کے علاوہ اور معاشرے میں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ مثنى وثلاث ورباع، 2 عورتوں سے کر سکتے ہو یا 3 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ تمہیں اجازت ہے اے مردو۔ شرط یہ ہے کہ ان 3 شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا 1 سے نہیں کی ہے، 2 سے کی ہے، کہ 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو یا اتنے ڈرپوکل ہو کہ تمہیں جو ہے وہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو فواحدتاً، تو پھر تم ایک ہی کرو۔ یعنی معاشرے میں ابتدا جو ہے وہ 2 سے ہے، 3 سے ہے، 4 سے ہے، اور اگر ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر 1 سے کر لو، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو باندیاں ہیں جو تمہارے ہاتھ میں، او ما ملکت ایمانکم، جو وہ باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم کہیں ایک سائڈ پہ زیادہ جھک نہ جاؤ، ایک سائڈ پہ جو ہے جھک جاؤ اور دوسری سائڈ کو یوں چھوڑ دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔
یعنی اس آیت میں 3 طرح کے احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی قریبی بچی کے بارے میں، اپنی بھانجی بھتیجی جس کو سرپرستی میں اس نے رکھا ہوا ہے اور یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں آ کر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس کا نکاح، اس کی شادی کہیں ایسی جگہ پہ کر دو جہاں اس کے حقوق پورے ہوتے ہوں، اور اپنے گھر میں یا اپنے سے ہی کروانے کے لیے کہیں اور انسان رشتہ لے لے، یہ جائز ہے۔ ایک حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک انسان اور ایک مرد کو 2 شادیاں، 3 شادیاں اور 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان انصاف کر سکتا ہو، اور انصاف میں انشاءاللہ تعالی آگے آیات آ جائیں گی اسی صورت میں، وہاں پر اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ انصاف کا مطلب یہ کہ عدل، مساوات، 100% انسان چاہے نا کہ میں برابری کر لوں 100%، تو وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ آگے آ جائے گا۔ انسان کو عدل اور انصاف چاہیے کہ جتنا کر سکتا ہو عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک سائیڈ پہ کچھ زیادہ ایز اے انصاف کے طور پہ دینا پڑ گیا اور کسی سائیڈ پہ انصاف کے طور پہ تھوڑا سا کم دینا پڑ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے برابری نہیں کہی ہے بلکہ عدل کہا ہے کہ عدل کرو۔ اور پھر اگر ایک انسان نہیں اتنی ہمت رکھتا ہے اور نہیں کر سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ ایک ہی نکاح کر لے، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ معاشرے میں باندیاں موجود تھیں اس دور میں، اور آج بھی وہ غلام اور باندیاں ہو سکتی ہیں بشرط یہ کہ حالات وہ ہوں۔ پیچھے سورۃ بقرہ میں بتا دیا گیا تھا کہ اسلام انسان کو غلام یا انسان عورت کو باندی، لونڈی جسے کہا جاتا ہے، بنانے کی اجازت اب بھی دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو پکڑیں اور آزاد مردوں کو اور عورتوں کو پکڑ کر کے اغوا کر کے دوسری جگہ کے بیچ دیں اور کہیں کہ یہ غلام اور باندیاں بن گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے غلام اور باندیوں کا جو نظام دیا ہے اس کا سسٹم یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافروں سے جنگ کریں اور جنگ کے اندر جو جنگی قیدی پکڑے جائیں، وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، ان جنگی قیدیوں کے ساتھ آج کل کے نظام میں جتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، میرا خیال اس طرح کا کسی اور قیدی کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ جو جنگ میں پکڑے جائیں، آگے والے کے فوجی پکڑے جائیں، ان کے دشمن کے پکڑے جائیں، ان کو بڑی سے بڑی سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے بڑے بڑے ملکوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے کہا ان بندوں کو اور ان عورتوں کو اگر پکڑ لیا جائے گا تو وہ مسلمانوں میں غلام اور باندیاں بنا دیے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی انصاف کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ان کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس وقت جیلیں نہیں تھیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس طرح کر کے ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور وہ غلام اور باندیاں ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر آج کل بھی ایسا کوئی نظام آ جائے یا اسلام اور کفر کے خلاف کوئی ایسی جنگ شروع ہو جائے جس میں کافر اس طرح کر کے پکڑے ہوئے آ رہے ہوں، تو آج بھی ان کو غلام اور باندیاں بنایا جا سکتا ہے۔ اور وہ باندی فرمایا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر انسان ایک باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کہیں ایک جگہ پہ جھک جاؤ اور گناہ کرتے رہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ کر لو۔ پھر اگلا حکم یہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فرمایا عورتوں کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ ان کو ایک اچھے طریقے سے احسن انداز سے دے دیا کرو، راضی اور خوشی ہو کر۔ یہ نہیں ہے کہ اب عورت کا حق مہر 10 لاکھ طے ہو گیا ہے تو اب کسی طریقے سے ہیلا سازی کر کے اسے معاف کروایا جائے، نہیں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ادا کر دو۔ اور حق مہر کے نتیجے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عورت کا حق ہے، یہ عورت کا جس کی شادی ہو رہی ہے، جس بیٹی کی اس کا یہ حق ہے۔ اس لیے حق مہر جو ہے اس کا باپ یا اس کا بھائی وصول نہیں کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے، اسی کو ملنا چاہیے، اور یہ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لوگ یہ آگے اسی صورت میں مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر مقرر کر دو۔ شریعت میں کوئی فکس نہیں ہے، حیثیت دیکھی جائے گی ایک بندے کی۔ اگر وہ 10 کروڑ کماتا ہے تو ہو سکتا ہے 10 کروڑ بھی حق مہر رکھا جا سکتا ہے، اور ایک انسان کماتا ہی 10 روپے ہے تو ٹھیک ہے 10 روپے حق مہر رکھ دو۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک بندے کی آمدن 50,000 روپے ہے اور اس کے اوپر 5 کروڑ کا حق مہر دے دو تو یہ غلط ہے۔ یا ایک بندہ 5 لاکھ کماتا ہے تو حق مہر کتنا رکھا ہوا ہے جی 5,000 روپے، تو یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔
تو حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. فرمایا عورتوں کو یہ اچھے طریقے سے ادا کر دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود اپنی طرف سے تمہیں کچھ معاف کر دیں تو اس کو ایک اچھے طریقے سے تم جو ہے وہ لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو. اسی طرح اگلا حکم یہ ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یتیم بچوں کو یا دوسروں کو ان کا مال تو دینا ہے، لیکن اگر نہ سمجھ ہوں تو ان کا مال جو ہے ان کو حوالے نہ کرو یہاں تک کہ وہ سمجھدار نہ بن جائیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ان کا مال ان کے سپرد نہ دو جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، لیکن ان کے مال سے ان کو کھلاتے رہو، ان کو پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات بھی کرنی ہو تو ایک اچھے انداز سے کیا کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور ایسے یتیم بچے یا بچیوں کو دیکھتے رہو. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو یعنی سمجھداری کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب ان سے سمجھداری جھلکنے لگ جائے کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی مال کو کھا کے ہڑپ کر جانا اس سے بچو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ختم کر دو، یہ بھی جائز نہیں ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر خود انسان مالدار ہے اور یتیم بچوں کی امانت اس کے پاس ہے تو اس سے بچے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن انسان اگر خود فقیر ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دوسرے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے تو ان کے مال سے ایک معروف طریقے سے تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، چونکہ یہ ان کے اوپر ذمہ دار بنا ہوا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو کسی کو گواہ بنا لو اس پر. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.